بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز، آپ کے میسیجز، آپ کے خطوط ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں لائیو کال کر کے اپنے مسائل اور پریشانیاں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے، ممتاز مذہبی اسکالر، اہل سنت کا بہت بڑا نام، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قیصر شہزاد نعیمی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی وبرکاتہ۔ صاحب کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، شاہ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہاں پر بڑا خوبصورت شعر کہا کہ اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن بتاتا ہے ایمان انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وہ سب کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مغز ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ اس پر جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، سبحان اللہ، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واہ، بے شک۔ اور مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، کہ قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کا جو ہے روح ہے، سب چیزیں جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ اور یہ محبت اگر نہ ہو تو سمجھ لیں، پھر علامہ اقبال کہتے ہیں نا، گر باؤن رسیدی تمام بولا حبیث، بے شک۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دیں ہما اوست، گر باؤن رسیدی تمام بولا حبیث، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں، ایمان معتبر نہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رس مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی شخص کا بھی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا پوری آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں تمہاری اولاد، تمہارے مال، تمہارے گھر، تمہارے کاروبار احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، تمہارا وہ مال تجارت جس کا تمہیں تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، جی ٹھیک ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، یہ سب چیزیں، تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہارے والدین، تمہاری ازواج، تمہاری بیویاں، احب الیکم من اللہ و رسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلہ فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ امر جو ہے اس کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نازل فرما دے۔ تو یہ چیزیں تو ایسی ہیں، بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اس ذات سے محبت کے بغیر تو آپ کا ایمان ہی نہیں، بے شک، ٹھیک ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا ایک محبت سے بڑھ کر عشق کی حد تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چاہتے ہیں، ان سے محبت کا والہانہ اظہار کرنے کے بہت سے مواقع پہ ہم جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایک اظہار کا طریقہ سلیقہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا وہ یہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے بھی مجھ سے بھی محبت کی۔ بے شک، بہت خوبصورت علامہ صاحب وضاحت فرما رہے تھے۔ یہاں پر جا رہے ہیں ہم چھوٹی سی بریک کی طرف، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور اپنے مسائل بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر فیل کرتے ہیں آپ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے اور اپنی کال کے ذریعے ہمیں اپنا مسئلہ بتائیے۔ یہاں پر حضرت علامہ مفتی محمد قیصر شہزاد نعیمی صاحب موجود ہیں۔ وہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے ان کا روحانی علاج بتائیں گے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وظائف بتائیں گے۔ آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں۔ آج حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو چل رہی ہے اور مفتی صاحب ہمیں اس حوالے سے اپنے فرمودات بتا رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر۔ جی علامہ صاحب، ہم وقفہ پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ محبت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار جو ہے اس کے کئی مواقع ہیں، کئی طریقے ہیں، کئی طرق ہیں، لیکن ایک محبت کا طریقہ جو خود رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم ان کی اداؤں کو اپنائیں، جی ہم ان کی جو ان کے فرمودات ہیں ان پہ عمل درآمد کریں، ہم ان کی سیرت طیبہ کو اپنے اوپر جو ہے اس کو لاگو کریں، ہماری زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق جو ہے وہ ڈھل جائیں۔ تو اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے بھی مجھ سے ہی محبت کی، یعنی کہ محب کو دیکھ کر محبوب کا تصور لازم ہو۔ جی، جب بھی محب کی طرف نظر جائے تو پتہ چلے کہ یہ اس محبوب اس محبوب کا چاہنے والا ہے، اس کا دیوانہ ہے، تو محبوب جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اسی کو تو اتباع کہا گیا ہے نا قرآن پاک میں۔ ویسے کہ میں بات کاٹ رہا ہوں کہ حقیقی محبت ہے ہی یہی کہ محب اپنا سب کچھ، اپنی ہستی کو محبوب کے مطابق ڈھال لے۔ جی بالکل، اسی کو تو پھر فنا پھر رسول کا جو ہے وہ درجہ ملتا ہے، اور ہمیں اسی کو اپنانے کی قرآن پاک میں جو ہے وہ حکم دیا گیا، کوشش کی گئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا کے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ کامیاب سیاستدان ہے، ریاست کا والی ہے، ریاست کا امیر ہے، منصف ہے، وہ جو ہے وہ ایک بہترین اچھا کامیاب جو ہے تاجر ہے، بزنس مین ہے، ایک کامیاب اور خوشگوار جو ہے وہ تعلق والا جو ہے وہ ایک شوہر نامدار ہے، تمام کے لیے ایک والد کی حیثیت سے آپ کی زندگی، ایک دوست کی حیثیت سے دوستوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، ایک جو ہے وہ سپاہ سالار کی حیثیت سے آپ کا جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، ہر شخص کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے وہ بے شک علامہ صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام عزیر ہے اور میں گوال منڈی سے بات کر رہا ہوں۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے۔ اچھا، میں شادی سے تو میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو پہلی بیوی آپ کے ساتھ ہے؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، اور دوسری آپ کام کیا کرتے ہیں ویسے؟ جی میں آپ کو چھوڑیں، آپ اس مسئلے کا حل۔ آپ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ جی میرے خیال سے ان کی آواز جو ہے وہ کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ دوسری شادی کے لیے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر تعلیمات بھی اور ان کو کوئی حل بھی بتا دیجیے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک مسلمان مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں ہمیں ہمارے لیے جو حکم ہے اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے نہیں ہیں، صرف 4 کا لفظ ہمیں یاد رہتا ہے، باقی جو اس کے لیے شرائط ہیں اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، جی انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی جو ہے وہ ایک ہی سے پر اتفاق کرو۔ ہاں جی، اب ہم ہمارے بھائی جنہوں نے کال کی ہے، بالکل آپ کا
بنیادی اسلامی حق ہے کہ آپ دوسری شادی کریں، لیکن دوسری شرط جو قرآن پاک میں اس کی ہوئی ہے عدل انصاف ان کے درمیان کرنا، اس بات کو بھی ذرا مد نظر رکھیے گا اور ان کے حقوق پورے کرنے کی کما حق کو کوشش کیجیے گا۔ اس کے لیے مطلب ان کو وظیفہ چاہیے، اس طرح کی بات کی ہے، کیا چاہتے کیا تھے؟ ان کی بات کٹ گئی ہے، کوئی وہ بات مکمل نہیں ہو سکی، لیکن اس لیے میں نے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں آپ رہنمائی فرما دیں۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تعلیمات اسلامی حاصل کریں تاکہ آپ کو جو میاں بیوی کے حقوق ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے کہ کیا کیا ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی میں ساتھ آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گا کہ آپ مسائل سے آگاہی بھی حاصل کریں، جی ٹھیک ہے، فقہی مسائل جو ہیں ان سے بھی آگاہی حاصل کریں، اور سورہ مریم کی تلاوت روزانہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں، اور جب دوبارہ کال ملے گی پھر دوبارہ بات کر لیں گے۔ ابھی ان کے لیے یہی وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو بہتر ہے اس کے لیے ثانیہ فرما دے گا۔ بے شک۔ یہاں پر ناظرین ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہم سے کالز کے ذریعے اپنے مسائل پوچھتے ہیں اور ہم سے روحانی وظائف لیتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے مسائل ہوتے ہیں ان کو ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ فیل کرتے ہیں فی الوقت کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ یہاں پر مفتی صاحب موجود ہیں، وہ آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے۔ ناظرین، حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے وضاحت کی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو، اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ڈھال لینا، اور آپ کے جتنے بھی فرامین ہیں، جتنے بھی آپ کے جو فرمودات ہیں، ان کی روشنی کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لینا ہی اصل محبت ہے۔ چاہے آپ کسی بھی موقع پر ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، یا کسی بھی رشتے سے وابستہ ہوں، ہر صورت کے اندر، ہر کیفیت کے اندر اور ہر دور کے اندر آپ پر یہ بآسانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو اپنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنائیے اور پھر اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے، اور یہی بہتر طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی بے شک، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا یہ محبت کی بہترین جو ہے مثال ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک بات یہ بھی ہم ساتھ عرض کیے رہتے ہیں کہ ہم جہاں پہ کہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بے ادبی کا پہلو یا عنصر دیکھیں کہ ہمیں کہیں بھی دنیا میں ایسا ہوتا نظر آئے، جیسے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں ہوا، اس موقع پہ فوراً مسلمانوں کے دل جو ہے وہ غمگین ہو جاتے ہیں، ان کے دل دکھی ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت عالمین جنہوں نے پتھر کھا کر بھی بد دعائیں نہ دیں، جن کو زخمی کر دیا گیا، جن کے پاؤں مبارک سے جو ہے وہ خون رسنا شروع ہو گیا، جن کے پیچھے جو ہے وہ نوجوان آوارہ لوفر قسم کے لڑکے لگا دیے گئے اپنا طائف کے میدان میں، تو وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ ایسے رحیم آقا، ایسے کریم آقا، ان کی بے ادبی جب کی جاتی ہے تو امت جو ہے اس کا اس پہ محبت میں جو رد عمل آتا ہے، یہ بڑا کلیئر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ شیطان جو ہے وہ جب اپنی مجلس شورا میں بات کرتا ہے کہ مسلمانوں سے جو ہے وہ ایمان کیسے ختم کرنا ہے، ان کے دل سے محبت مصطفیٰ جو ہے اسے کیسے ختم کرنا ہے، تو اقبال کہتے ہیں نا کہ پھر وہ مشورہ دیتا ہے اپنے مشیروں کو کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو یہ محبت مصطفیٰ جو تھوڑی بہت ہمارے سینوں میں رہ گئی ہے، جو کامل نہیں ہے، یقیناً
ہم میں چونکہ اتباع مصطفیٰ کامل نہیں ہے، اس لیے محبت کا ہم دم تو بھرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اسے ثابت کرنے کے لیے ہمارے اپنے جسموں پہ ہم سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہم نماز نہ پڑھیں کیسے محب ہیں ہم؟ پھر جس آقا کی محبوب کی جس کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک بچانے کے لیے ہم نماز نہ پڑھیں تو یہ بھی ہمارا دعویٰ محبت جو ہے مشکوک بنا دیتی ہے. جی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ میرا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم جی. پھر بھی ملاوٹ بھی کریں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دام بھی بھریں، یہ باتیں بھی ہماری محبت کو مشکوک بنا دیتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رشوت کو حرام قرار دیا ہو، ہم پھر بھی رشوت ستانی کا بازار گرم کریں تو یہ باتیں ہماری محبت کو مشکوک بنا دیتی ہیں. ایسے ہی جتنے ہمارے معاملات میں جو ہے وہ پریشانی کے معاملات ہیں، دنیا داری میں ہم جو ہے وہ جتنا کسی پہ جو ہم سے جتنی زیادتی کرے اس پہ اتنی زیادتی کی بجائے ہم اس سے بڑھ کے اس سے زیادتی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم لگتی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، ہم میں عفو کا جو ہے وہ مادہ نہیں رہا، معاف کرنے کا مادہ نہیں رہا، ہم میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا مادہ نہیں رہا، ہم میں برداشت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے جو کہ ہمارے دین کی روح ہے اصل. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم سیرت طیبہ سے دور ہیں. لیکن ان سب کے باوجود پھر بھی جب کبھی ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کہیں ہوتی ہے تو پھر یہ مسلمان جو ہے پھر مولانا ظفر علی خان کا جو ہے وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو پھر ہمارے جو ایمان کے جو جوش و جذبہ ہے، ہمارے ایمان کی جو ہمارے اندر تھوڑی سی چنگاری ہے، پھر وہ چنگاری جو ہے وہ ایک لاوا بن کے ابھرتی ہے. پھر مسلمان جو ہیں اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، ناموس کی خاطر سب کچھ جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو کہنا ان سے یہ ہے کہ مسلمانوں، آقا کی ناموس کی خاطر بولنے والوں، نکلنے والوں، اور آقا کی ناموس کی خاطر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہماری مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جائیں. آئیے ہم اسلام کی خاطر، آقا کی ناموس کی خاطر اپنے اندر اتحاد پیدا کر لیں، اپنے دلوں سے رنجشیں قدورتیں جو ہے وہ دور کر لیں. انڈیا کے ہی شاہ صاحب ایک شاعر ہیں، مجھے ان کا وہ شعر جب بھی میں نے پہلی دفعہ سنا، آپ یقین جانیں گے کہ میرا رو رو کے میرا برا حال ہو گیا، ہچکیاں بند گئیں. اس نے وہ شعر پڑھا کہ سینکڑوں خدا ہیں جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، اور ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. بہت جو جگہ جگہ اپنا سر جھکاتے ہیں وہ سارے الکفر ملت واحدہ ہو چکے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہے وہ بکھر بکھر کے تنکوں کی طرح ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کبھی کشمیر میں، یہی وجہ ہے کبھی جو ہے وہ فلسطین میں، کبھی برما میں مسلمان کا جو ہے وہ خون ناحق بہتا ہے، کبھی انڈیا میں جو ہے وہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ زیادتیاں ہوتی ہیں، کبھی یورپ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کرتا ہے، کبھی ہندوستان سے جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں جو ہے وہ آواز نکلتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے، یکجاں ہونا پڑے گا. بے شک علامہ صاحب، اتحاد امت انتہائی ضروری ہے. جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ کفر جو ہے وہ بالکل متحد ہو چکا ہے، اور اسلام کے جو ستون ہیں یا اسلام کے جو ماننے والے ہیں وہ سارے بکھرے پڑے ہیں. اور اس سے قبل بھی آپ ایک اور بات ارشاد فرما رہے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ نے بتایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر رشوت والے کے بارے میں، نماز کی فضیلت اور نہیں پڑھتا اس کی جو مذمت فرمائی اس شخص کی. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑا یہ گناہ ہے ملاوٹ کرنا اور رشوت لینا. لیکن آج کے دور کے اندر تو لوگوں کا یہ عام وتیرہ بن چکا ہے، اور ہر ایک شخص چھوڑ کے دوسرا شخص اس بات کے اندر مبتلا نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ ان تمام تر برائیوں کے اندر منسلک ہے. اس کا تدارک کیسے کرے اور اس سے کیسے نکلیں، یہاں یہ جو جتنے بھی خرافات ہمارے اندر شامل ہو چکے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مسلسل ایک کمپین کی صورت میں لینا پڑے گا. جی، ہمارے واعظین کو روٹین کے جو ہمارے جمعہ کے خطبات کے موضوعات ہیں اس سے ہٹ کے ہمیں ان موضوعات پہ بولنا پڑے گا. یعنی کہ اتنی مذمت کرتے رہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی نفرت گھر کر جائے، دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے. ہم ہر جمعے میں
2-4 منٹ کے لیے ہم جو اخلاقی برائیاں ہیں ان پہ بھی گفتگو کر دیا کریں. ہم وہاں پہ یہ بھی بتائیں کہ سارے باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, آپ عبادت کرتے ہیں, مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, تو بھائی جھوٹ بول کے کھانے میں برکت نہیں رہتی, بے برکتی ہوتی ہے. آپ جب قسم کھا کے جھوٹا سودا بیچتے ہیں تو وہ چیز تو بک جاتی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں برکت نہیں رہتی. ٹھیک ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین ہمارے لیے ہی نازل ہوئی تھی. بھائی یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا, آ کے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کا مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں, میں نے بڑی تعریف سنی ہے عرب کی کسی گاؤں سے, اور اس نے آ کر کہا کہ لیکن جو آپ کی وہ پابندیاں ہیں ساری پابندیاں میں نہیں پوری کر سکتا, مجھ سے کوئی ایک آدھ کام کروا لیں, ساری پابندیاں جو اتنی ہیں نا آپ کی ساری پوری نہیں کر سکتا. تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرمائی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. واہ. اور جھوٹ کو جو ہے وہ ام الاسیان کہا گیا ہے, گناہوں کی ماں, گناہوں کی جڑ ہے جھوٹ. اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ٹھیک ہے یہ کیا بات ہے, میں جھوٹ چھوڑ دیتا ہوں, باقی کام میں نے نہیں چھوڑنے. تو نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ یہ کام چھوڑ دو, باقی نہیں چھوڑ جائیں گے. تو وہ شخص کہتا ہے جب میں نے جھوٹ چھوڑا تو کوئی گناہ رہ ہی نہ گیا پاس. واہ. کہ جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے سارے گناہ چھوٹ گئے. تو ہمیں لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ جھوٹ بولنا, جھوٹا وعدہ کرنا, وعدہ خلافی کرنا, لا ایمان لمن لا عہد لہ, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے نا کہ جس کا جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. یہ ساری باتیں قوم کو بتانے کی, بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ تاکہ, اور آج تو یہ گناہ جو ہیں یہ ہمارے ہاں ہماری فطرت ثانیہ بن چکے ہوئے ہیں. بالکل. گناہ کو, ان گناہوں کو تو ہمارے ہاں کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں, گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ تو روڈ پہ چلتے چلتے جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, ملاوٹ کرنا, جھوٹی قسم اٹھا جانا, تو ہمارے لیے جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دائیں ہاتھ کا کھیل لوگوں کا رہ گیا ہے کہ اس کو اتنا معیوب بھی سمجھا جاتا. مطلب گناہ کر گناہ کو اوپر پچھتاوا, گناہ کو مایوب سمجھنا, یہ بات بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. بلکہ آج کے دور کے اندر تو گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتا ہے. اور جس طرح جھوٹ کا آپ بتا رہے تھے, تو جھوٹ بول کر اگر کوئی شخص کسی کو فریب دے, دھوکہ دے, تو وہ بھی بتاتا ہے کہ بھئی میں نے آج ایسی گیم چلائی ہے اور اس بندے کو میں نے پتہ نہیں چلنے دیا اور یہ نفع لے لیا, اور اس طرح اس کو الو بنایا ہے. تو علامہ صاحب اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا یا گناہ کو گناہ نہ سمجھنا, اس کی کیا مذمت؟ صغیرہ گناہ کو بھی آپ بار بار جب کرتے ہیں تو علماء لکھتے ہیں وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے, بے شک. اور ہم تو کبیرہ گناہ کو بار بار کرتے ہیں اور اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں. جی. گناہ کو پھیلا کر ہم اس پہ گناہ پر گناہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور شاہ صاحب مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ ہمارے ہاں معاشرے میں کسی کی کردار کشی کرنا, کسی پہ جھوٹی تہمت لگانا, یہ اس بات کو غیبت, اتنے بڑے گناہ جس کو شریعت اسلامیہ میں غیبت کے بارے میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کا ہے الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. غیبت کی مثال قرآن پاک میں یہ ہے کہ ایحب احدکم لو ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کہ تم میں اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. غیبت کی یہ مثال دی گئی ہے. ان گناہوں کو ہم مسلمانوں کو چھوڑنا ہوگا. بے شک علامہ صاحب, جب ہم گناہ چھوڑیں گے تب ہی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے امتی ثابت ہوں گے. ناظرین, ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ, اور آپ ہمیں کال کیجئے, آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. ہمارے ساتھ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب موجود ہیں جو آپ کو روحانی وظائف بتائیں گے, قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان کا حل بتائیں گے. آپ ہمیں ضرور کال کیجئے, ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں. آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. علامہ صاحب, مجھے اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ محبت کا معیار, اعلیٰ معیار کیا ہے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. محبت کا اعلیٰ معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ محب اور محبوب ان دونوں کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہو, جیسے کہ آپ نے شروع میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا
کہ محب کو دیکھ کر لوگوں میں محبوب کا تصور آ جائے، لوگوں میں محبوب کا چہرہ جو ہے وہ نظر آ جائے، ہمارا چہرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے مطابق ہو، جی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا قول فعل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. ایسا نہ ہو جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں یہود، یہ ہے وہ مسلم جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود. ایسا نہ ہو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی جب بات آتی ہے، ان کی محبت اور عشق کی بات آتی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا. بحرین میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے چند بچے مسلمانوں کے ہاکیوں کے ساتھ، یا کہہ لیں وہ جو لکڑیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں وہ الفاظ ہیں اس میں، کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے جس چیز سے وہ کھیل رہے تھے، وہ بال تھی، وہ کیا چیز تھی، وہ چیز وہاں بیٹھے ہوئے شخص کو لگ گئی. وہ شخص جو ہے وہ وہاں کا جو ہے وہ پادری تھا یا راہب تھا. تو اس شخص نے بچوں کو وہ چیز واپس نہ دی. بچوں نے اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن اس شخص نے وہ چیز ان کی روک لی، وہ گیند، وہ کھیلنے والی چیز. تو مسلمانوں کے بچے تھے، انہوں نے سمجھا کہ ہم اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، تو یقیناً ان کا عزت و احترام تو ہر بندہ کرتا ہے، تو یہ چیز ہمیں واپس کر دے گا. بچوں نے جب اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا کہ تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کا واسطہ، یہ چیز ہمیں واپس کر دو، تو اس شخص نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر دی. معذرت، اس نے کوئی ایسے جملے کہہ دیے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھے. روایت میں آتا ہے کہ بچے اس سے طیش میں آ گئے. بچوں نے انہی ڈنڈوں کے ساتھ جن سے وہ کھیل رہے تھے اس پادری کو، اس راہب کو مار مار کے اس وقت تک، جب تک اس کی جان نہ نکل گئی، اس وقت تک نہیں چھوڑا. جب وہ شخص وہاں پہ قتل ہو گیا تو اس واقعہ کو حضرت عمر فاروق کی عدالت میں جب بھیجا گیا، جب آپ کے پاس یہ عمر فاروق کی عدالت ایسی عدالت تھی جس کا لوگ آج تک جو ہے مثال دیتے ہیں، جی، مثالی عدالت کہ عدل ہے تو عدل فاروق جیسا عدل کرو نا، آج تک لوگ مثال دیتے ہیں. تو عدل فاروقی کے سامنے جب وہ واقعہ پیش آیا تو روایت میں آتا ہے کہ عمر فاروق کیسر و کسریٰ کی جو فتوحات تھیں، بڑی سے بڑی جنگیں جتنی جیتیں، ان جنگوں کی خبر ملنے پہ بھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا اس خبر کے ملنے پر خوش ہوئے. اور پھر آپ نے وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے کہ آج اسلام جو ہے وہ غالب ہو گیا ہے، کہ آج ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی جائے تو اس شخص کا پھر اسلام میں جو ہے وہ کوئی سوائے اس سزا کی کوئی سزا نہیں ہے. علامہ صاحب، ایک اور بھی چیز سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، نازیبا مواد ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف ہوتا ہے، اور اوپر لکھا ہوتا ہے کہ لعنت بھیج کر شیئر کر دی ہے. جی، تو ایسے مواد کو شیئر کرنا یا اس حوالے سے ایک مسلمان کو کیا اقدام اختیار کرنے چاہیے؟ میرا ذاتی خیال اس معاملے میں یہ ہے کہ ہمیں اس مواد کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. جی، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، کسی بھی معتبر ہستی کے حوالے سے، وہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہو، صحابہ کرام کے حوالے سے ہو، ایسے الفاظ جو بے ادبی کے ہیں تو ہم اسے پھیلانے میں کہیں جو ہے وہ شامل نہ ہو رہے ہوں، ہم اسے پھیلانے میں کہیں شامل نہ ہو رہے ہوں. اور ویسے بھی جو حدیث مبارکہ ہے وہ تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں سنی سنائی بات کو جو ہے وہ آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے نا. کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بما سمع، کہ ایک شخص کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس سنی سنائی بات کو ایسے ہی بغیر تفتیش تحقیق کے جو ہے وہ آگے شیئر کر دے. تو ہمیں اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس معاملے میں بھی یعنی وہ جو چیز اگر ہمیں نظر آتی ہے اگر کسی بھی پیج سے یا کسی بھی جگہ سے، تو ہم اس کو رپورٹ کریں. متعلقہ فورمز ہیں علماء کے پاس، ہمارے ملک کے پاکستان کے آئین میں اس کے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہے. ہمارا آئین، ہمارا جو قانون ہے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. ہماری پولیس جو ہے فوری طور پہ اس پہ الگ سے جو ہے وہ دفعات ہیں، دیکھتی ہیں، اور فوراً ایسے کوئک رسپانس ہوتا ہے. مذہبی منافرت کے حوالے سے 295A ہے، B ہے، C ہے، فوراً دفعات ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے اور فوراً اس پہ ایکشن ہوتا ہے. اس کے کہ ہم آگے پھیلائیں، ہمیں اس کو رپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کا سد باب ہو سکے. اور یہ ویسے بھی علامہ صاحب اسی سے اعلیٰ حاضر قیاس کہ یہ جو جس طرح آپ نے آیت ارشاد فرمائی تھی کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ پہلے تحقیق کرنی ہے، بالکل، تو پھر اس کے بعد باقی جو معاملہ کرنا ہے. تو ہم یہ ہماری زندگی کے اندر بھی ہے کہ ایک بندہ کسی کے بارے میں بات بتاتا ہے، وہ آگے 10 بندوں کو بتاتا ہے،
پھر سوشل میڈیا ہی دیکھ لیں، یا ویسے ہی جس کے پاس بیٹھیں گے ہم اس چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بناتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسا کرنا، کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کی بات پتہ چل جائے اور اس کو پھر پھیلانا، اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے اور اسلام کا کیا حکم ہے؟ سورہ حجرات جو ہے اس حوالے سے بڑی واضح اس میں تعلیمات ارشادات ہے. سورہ حجرات کا آغاز تو احترام رسالت کے حوالے سے ہوتا ہے. اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگے مت بڑھو. اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے، جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں ویسے ان سے بات کرنے، سب والوں سے منع کرنے کے بعد پہلی 5 آیات کے بعد جب آگے 6ٹھی آیت آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے فتبینوا، تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، چھانٹ پھٹک کر لیا کرو. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تم کسی ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تم عدم معلومات کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اس بات پہ یقین کر کے کسی قوم سے جو ہے وہ عام پہنچو، پھر آپ کو اس کے بعد جو ہے اپنے کیے پر شرمندگی ہو، ندامت کا احساس جو ہے اٹھانا پڑے. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس کی بات کی اچھی طرح جو ہے وہ اسی بندے سے پوچھنا جس کے بارے میں بات ہے اس نے ایسا کہا ہے. آج کل تو مطلب دور ایسا ہے، دنیا جو ہے وہ ایک ماڈل ورلڈ بن چکی ہوئی ہے. آپ دوسرے سے فوری طور پہ رابطہ کریں، پوچھیں کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے، بجائے اس کے کہ مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلی ہے، میں ساتھ والے سے پوچھوں، اس سے اگلے سے پوچھوں، تو میں آپ سے کیوں نہ پوچھوں کہ بھائی اس بات کی کیا وضاحت ہے آپ کے پاس. بہت خوبصورت. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، قطع کلامی کی معذرت، ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں، میرا نام روح افزا ہے. جی روح افزا محترمہ، اپنا مسئلہ بتائیے. بیٹی کے بارے جی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی بتائیے، کیا پوچھنا ہے؟ میری بیٹی اکثر بیمار ہی رہتی ہے، کبھی سر میں درد، کبھی معدے میں درد. تو سعدیہ نام ہے، وہ اڑیسہ میں رہتی ہے. اور ان کی ایج کیا ہے؟ اس کی 34 سال ہے. جو ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک. اس کا کوئی علاج کا بتا دو مجھے. جی بتاتے ہیں. علامہ صاحب، سعدیہ ہیں، 34 سال ان کی ایج ہے. ان کی والدہ کا نام روح افزا ہے اور وہ لاہور سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو سعدیہ ہیں وہ بیمار رہتی ہیں اکثر و بیشتر، تو ان کو کوئی وظیفہ، کوئی دعا بتا دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علاج کروانا جو ہے ہمیں اسلام کی تعلیمات کی منع نہیں ہے، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی منع نہیں ہے. بچوں کا اچھا چیک اپ کرائیں اچھے ڈاکٹر سے جس مرض کی علاج ہے. روحانی وظیفہ بھی دیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، بچی شفا یاب ہوگی. ایک تو صبح کی نماز کے بعد اگر وہ بچی خود پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، اگر وہ نہیں پڑھتی تو ان کی والدہ جو ہماری بہن جنہوں نے کال کیا وہ خود یہ عمل کریں. 21 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اس بچی پہ دم کر دیں، یا پانی پہ دم کر کے اس کے پلا دیں، یا کوئی میٹھی چیز ہو تو اس پہ دم کر کے اس کو کھلا دیں. اور ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 3 تسبیح 303 مرتبہ، یا اللہ یا سلامو یا حفیظو یا شافیو، یا اللہ یا سلامو یا حفیظو یا شافیو 303 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ تصویر پڑھ کے خود پہ دم کر لیا کریں. اگر وہ بچی نہیں پڑھتی تو ان کی والدہ پڑھ کے ان پہ دم کر دیا کریں. یہ وظیفہ 21 دن کر کے ہمیں رپورٹ دیں کہ بارہ کال کریں کہ اس کی صحت میں کتنی بہتری ہے. لیکن اس کا میڈیکل چیک اپ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو چیک اپ بھی کرائیں، اس کا علاج بھی کروائیں، اس کی میڈیسن بھی ساتھ لیں. اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، اس کے نصیب اچھے فرمائے، ہم دعا گو ہیں اس کے لیے. جی بہن، آپ کو مفتی صاحب نے وظیفہ بتایا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، اور جس طرح مفتی صاحب وظیفہ بتاتے ہیں آپ بالکل اسی طرح ہی اس پر عمل کیجئے. اور پھر 5 وقت کی جو نماز ہے اس کو بھی ساتھ پڑھیے، جن کے لیے وظیفہ بتایا گیا ہے وہ بھی، اور جن کے اہل خانہ ہوتے ہیں وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھا کریں. نماز پڑھنے سے بہت ساری پریشانیاں، تکالیف اور مصائب دور ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بندہ ہر نماز کے بعد استغفار کی 1 مرتبہ تسبیح یا 70 مرتبہ دن میں استغفار پڑھے تو آپ کے جتنے بھی استغفار کی بدولت جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ساری دور ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیکیوں کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اور استغفار کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے. علامہ صاحب، آخری لمحات ہے اور عشق مصطفیٰ ہمارا موضوع ہے، کیا فرمائیں گے آپ ناظرین کو؟ آخر پہ کیا پیغام دیں گے؟ ناظرین کے لیے پیغام یہی ہے
کہ محبت مصطفیٰ کے کچھ تقاضے ہیں. جی. عشق مصطفیٰ کے کچھ تقاضے ہیں. پہلا تقاضا ایمان ہے کہ ہمارا ان پہ کامل ایمان ہو. دوسرا تقاضا جو ہے اطاعت ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا حکم ہے. اور تیسرا تقاضا جو ہے اتباع ہے، ہمیں ان کی کامل اتباع کا حکم ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ سب چیزیں ہم نے کرنی ہے. اور چوتھا ہے ان پہ درود بھیجنا. اللہ اور اس کے فرشتوں کا جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، ہمارے لیے حکم بھی ہے. اے ایمان والو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی اللہ اور اس کے رسول پہ سلام کرتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو یہ محبت کا تقاضا ہے. ان 4 چیزوں پہ ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی پہ بھی اور آخرت میں بھی اس کے بہت زیادہ اثرات آپ پہ جو ہے وہ مفید اثرات آپ پہ شامل ہوں گے. بے شک مفتی صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے آخر کے اندر وضاحت فرمائی، اور جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے تھے وہ آپ نے بیان کیے. ناظرین، عشق مصطفیٰ، آخر پر میں پھر کہنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کی جان ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، سوائے میری جو جان میرے پہلوؤں، میرے کندھوں کے درمیان ہے، اس کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرا ایمان کس طرح مکمل ہوگا، اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تیرا ایمان تب مکمل ہوگا جب تم ہر چیز سے بڑھ کر، خواہ تمہارا مال ہو، خواہ تمہاری اولاد ہو، خواہ تمہارے والدین ہو، خواہ تمہاری اپنی جان ہو، اس سے بھی بڑھ کر جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو پھر تمہارا ایمان مکمل ہوگا. لہذا حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہے. مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے اور روح افزا گفتگو فرمائی. خالق کائنات آپ کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے. ناظرین، پروگرام کے اندر اگر مجھ سے کوئی بھی کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہوئی تو خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر معافی کا اور توبہ کا خواستگار ہوں. مفتی صاحب، آخر میں دعا فرمائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. یا رب العالمین، جتنے بھی دعا میں شامل ہیں، ہم سب کی مال، جان، عزت، آبرو کی خیر فرما. ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچا پکا عاشق اور محب بننے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ، ملک پاکستان کی خیر فرما، رحمت کی بارش نازل فرما. اے باری تعالیٰ، جب تو رحمت کی بارش نازل فرمائے تو اسے رحمت کی بارش رکھنا، وہ زحمت نہ بنے. یا رب العالمین، ملک پاکستان کو باری تعالیٰ اندرونی اور بیرونی سازشوں اور خطرات سے محفوظ فرما. اے باری تعالیٰ، محبت مصطفیٰ ہمارے سینوں میں کامل پیدا فرما. یا رب العالمین، امت مسلم کو اتحاد نصیب فرما. جتنے بھی دعا میں شامل ہیں، یہ کال کر کے اپنی بیماریوں کے حوالے سے بات کی، اب اللہ تعالیٰ سب کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما. ہماری تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.